میرے امی ابو بازار گئے تو مجھے سختی سے گھر میں رہنے اور بھائی کا خیال رکھنے کا کہہ گئے۔ انہوں نے شام تک واپس آنا تھا۔ میری عمر اس وقت 12 سال اور بھائی مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ میں نے بھائی کو کمرے میں ٹی وی چلا کر دیا اور خود کچن میں چائے گرم کر کے پینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد باہر گھنٹی بجی۔ میں نے دروازے پر جا کر پوچھا کہ کون ہے، تو آگے سے کوئی مانگنے والا تھا۔ کہنے لگا، بیٹی اللہ کے نام پر کچھ دو ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا کبھی بھی نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جایا کرے۔ گھر میں کوئی نہیں، بس یہ میری غلطی تھی جو میں نے اس کو بتا ڈالا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کہا، بیٹی چلو کوئی روٹی دے دو، میں رات سے بھوکا ہوں۔ تو کچن موجود تھی، سو میں نے دروازہ کھول کر اس کو گھر میں بلا کر صحن میں بٹھا دیا اور کچن میں روٹی نکالنے چلی گئی۔ 2 روٹی اور ایک پلیٹ میں سالن ڈال کر میں باہر آئی تو وہ فقیر صحن میں نہیں تھا، شاید وہ چلا گیا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کھانا واپس کچن میں رکھ کر بھائی کے پاس چلی گئی تو وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ ابھی میں کچن میں تھی کہ کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور مجھے اچھی طرح دبوچ لیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف کے مارے میرا سانس رکنے لگا۔ جو فقیر کھانا مانگنے آیا تھا اور کھائے بغیر ہی چلا گیا تھا، اس نے مجھے قابو کیا ہوا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ چلا گیا ہے، لیکن وہ یہیں پہ تھا۔ وہ گیا نہیں تھا بلکہ کہیں گھر میں چھپ گیا تھا۔ جب میں نے اندر سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں لیٹ گئی تو وہ چپکے سے میرے پیچھے آیا۔ اب میں خود ہی اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب میں تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، لیکن اس کی گرفت کے آگے بے بس تھی۔ اب ماں کی نصیحت مجھے یاد آ رہی تھی کہ گھر میں رہنا اور دروازہ نہ کھولنا اور بھائی کا خیال رکھنا۔ خیال میں کیا رکھتی، اب میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا اور میں پریشان ہو گئی۔ میں بے آواز رونے لگی۔ میری آواز اس نے بند کر ڈالی تھی۔ اس نے نیچے میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ میرے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ میں جتنا زور لگاتی تھی لگا ہی رہی تھی، لیکن اس نے مجھے کسی قابل نہ چھوڑا۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش کوئی مجھے بچا لے، آج کے بعد میں کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ پھر میں نے ایک بار زور سے اس کو اوپر سے ہٹا کی کوشش کی تو اس کا توازن خراب ہو گیا اور زوردار آواز سے نیچے گرا۔ جب تک وہ اٹھا میں کمرے سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن دروازے سے ٹکرا کر گر پڑی۔ دوبارہ شور کی آواز پیدا ہوئی، لیکن اتنی دیر میں وہ مجھے دوبارہ قابو کر چکا تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور بستر پر لے آیا اور دست درازی کرنے لگا۔ اچانک میرے بھائی کی آواز آئی، کون ہو تم؟ میری بہن کو چھوڑ دو۔ گداگر جو سمجھ رہا تھا کہ میں گھر پر اکیلی ہوں، وہ آواز سن کر گھبرا گیا اور مجھے چھوڑ کر میرے بھائی کو پکڑنے کے لیے دوڑا، لیکن وہ تب تک بھاگ کر صحن کراس کر چکا تھا۔ گداگر نے سوچا کہ اب جلدی ہی محلے کے لوگ جمع ہو کر اس کو پکڑ لیں گے، تو وہ فوراً گھر سے نکل کر بھاگ گیا۔ جب تک میرا بھائی محلے کے لوگوں کو لے کر آیا، وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا تھا۔ اس دن میں بہت بڑے سانحے سے بچ گئی تھی۔ اگر میرا بھائی عین وقت پر شور سن کر جاگ نہ جاتا تو اس دن میرے ساتھ جو ہونا تھا میں سوچ کر ہی لرز جاتی ہوں۔ مجھے سبق ملا کہ کبھی اکیلے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر نہ جائیں، نہ بچے کسی اجنبی کے لیے دروازہ کھولیں۔ امید کرتی ہوں یہ مورل سٹوری پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ان چیزوں سے اجتناب کیجیے گا۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں، جہاں بھی جائیں ان کو ساتھ لے کے جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو سمجھائیں کہ اگر کوئی ایسا پرسن آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کبھی بھی نہیں کھولنا ہے۔ لیکن ٹاپ پہ بات یہی ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو کبھی بھی گھر پہ کسی کے سہارے نہ چھوڑ کے جائیں، ان کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔